اگر آپ کسی کو روزہ افطار کروائیں تو اس کی فضیلت کیا ہے؟ مغفرۃ لذنوبہ، اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور دوسری فضیلت کیا ہے؟ وَعِتْقَ رَقَبَتِهِ مِنَ النَّارِ، اللہ اس کی گردن کو جہنم سے آزاد کر دے گا۔ کتنی فضیلتیں ہو گئی؟ 2 فضیلتیں۔ پہلی فضیلت کیا ہے؟ گناہوں کی بخشش ہے۔ اور دوسری فضیلت کیا ہے؟ رب اسے جہنم سے آزاد کر دے گا۔ یہ دوسری فضیلت اگر آپ دیکھیں لگتا ہے پہلی فضیلت کا نتیجہ ہے۔ ظاہر بات ہے جب مغفرت ہوگی تو جہنم سے آزادی بھی ہو جائے گی، لیکن اللہ کے حبیب نے یہ دونوں فضیلتیں علیحدہ علیحدہ بیان فرمائی۔ پہلی فضیلت مغفرت ہے اور دوسری فضیلت جو ہے جہنم سے آزادی ہے۔ لیکن ایک اور فضیلت میرے آقا نے بیان فرمائی، اس فضیلت کو بھی سنیں۔ اور جو افطار کا اہتمام کرتے ہیں، قربان جائیے رب نے آپ کو کتنا عظیم مقام عطا فرما دیا۔ آپ افطار کا اہتمام کرتے ہیں اور الحمدللہ یہ مسلمانوں میں بڑا رواج ہے۔ صرف پاکستان کی بات نہیں ہے، عجم میں دیکھو تو مساجد میں افطار کا اہتمام نظر آتا ہے، ہر مسجد میں افطار کا اہتمام ہے۔ اب عرب میں چلے جائے وہاں بھی اہتمام ہوتا ہے، خواہ مسجد حرام جائے مسجد نبوی میں چلے جائے، بڑا اہتمام ہوتا ہے افطار کا۔ اور یہ افطار کا اہتمام کیوں ہوتا ہے؟ میرے آقا اتنے فضائل بیان کر رہے ہیں، ان فضائل کے پیش نظر میرے آقا کا غلام جو ہے وہ افطار کا اہتمام کرتا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے ارشاد فرمایا کہ جو افطار کرواتا ہے وَكَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ، فرمایا روزے دار کو جو اجر ملنا ہے اسی اجر کی مثل افطار کرانے والے کو رب اجر عطا فرماتا ہے۔ ذرا غور کریں، ایک شخص کو اجر اس لیے ملا کہ اس نے روزہ رکھا ہے، اب ایک دوسرا شخص ہے وہ افطار کروا رہا ہے اور اسے اجر اس لیے ملا ہے اس نے روزے دار کو افطار کروا دیا ہے۔ اور اجر کیسے ملا؟ کیسا اجر ملا؟ میرے آقا نے فرمایا لہو مثل اجرہ، جو روزے دار کو رب اجر عطا فرمائے گا افطار کرنے والے کو بھی اسی قدر اجر عطا فرمائے گا۔ فرمایا من غیر ان ینقص من اجرہ شیء، کہا روزے دار تو گھبرانا مت، ایسا نہیں ہوگا کہ تیرے اجر کا حصہ دیا گیا، فرمایا تیرے اجر میں بھی کمی نہیں ہوگی، جو تجھے اجر ملنا تھا روزہ رکھنے کی وجہ سے رحمان اس میں کمی نہیں کرتا بلکہ اسے الگ اجر ملتا ہے، اور افطار کروانے والے کو بھی اسی کے برابر اجر مل جاتا ہے۔ اب صحابہ کرام نے بارگاہ رسالت میں عرض کر دی، اس لیے کہ صحابہ یہ سمجھے تھے کہ پیٹ بھر کر کھلانا پڑے گا، پوری پلیٹ چاول کی کھلانی پڑے گی، یا سالن اور شوربہ ہو اور روٹی دینی پڑے گی۔ صحابہ کرام تھوڑے پریشان ہو گئے، یہ اجر ہمیں کیسے ملے گا؟ صحابہ کرام نے سوال کیا یا رسول اللہ لیس کلنا یجد ما نفطر بہ الصائم، ہمارے پاس تو اتنا پیسہ نہیں کہ ہم روزے دار کو پیٹ بھر کر کھلا دیں۔ میرے آقا نے فرمایا اے میرے صحابہ پریشان نہ ہو، یہ اجر تو اس کو ملے گا جو ایک گھونٹ دودھ پلا دے، جو ایک کھجور کھلا دے، ایک کھجور، تمرتن، تمرہ کا معنی ایک کھجور ہے، صرف ایک کھجور کھلا دے، اور پھر میرے آقا نے فرما دیا صرف ایک گھونٹ پانی پلا دے، ایک گھونٹ پانی پلا دے، اسے یہ اجر ملے گا کہ اس کی بخشش ہو جائے گی، جہنم سے آزاد کر دیا جائے گا، اور روزے دار کے برابر اسے بھی اجر و ثواب ملے گا، اسے بھی اجر و ثواب ملے گا۔ اور پھر میرے آقا نے فرمایا چونکہ ظاہری بات ہے اب ایسے لوگوں کی بھی کمی نہیں ہے جو پیٹ بھر کر کھلاتے ہیں، الحمدللہ رمضان میں افطار کے اہتمام کرتے ہیں، دیگوں کی دیگیں بھیجتے ہیں تاکہ لوگ پیٹ بھر کر کھائیں، کہیں مساجد میں یہ بھی اہتمام لوگ کرواتے ہیں، تو اب انہیں کیا فضیلت ملے گی جو پیٹ بھر کر کھلاتا ہے۔ اگر کوئی پیٹ بھر کر کھلائے گا تو اسے اجر و ثواب کیا ملے گا؟ ومن اشبع صائما سقاہ اللہ من حوضی، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن میرے حوض کوثر سے اسے پانی پلائے گا، میرے حوض کوثر سے
اسے جام پلائے گا اور پھر اس کی پیاس ایسی بجھ جائے گی، شربتن لا یظمأ حتی یدخل الجنہ، یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ قیامت کے دن جب سورج سوا نیزے پر ہوگا، لوگ پیاس سے بلک رہے ہوں گے، قربان جائیے جو افطار کرواتا ہے، پیٹ بھر کر کھانا کھلاتا ہے، تیرے لیے یہ بشارت ہے قیامت کے دن لوگ تڑپ رہے ہوں گے، لیکن میرے مصطفیٰ جام بھر بھر کے تجھے پلا رہے ہوں گے، جام بھر بھر کے تجھے پلا رہے ہوں گے۔ اب تجھے پیاس نہیں لگے گی، میرے مصطفیٰ نے فرما دیا پیاس نہیں لگے گی، اور رب تجھے جنت میں داخل فرما دے گا۔